السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا اس کی نشاندہی کچھ دیر پہلے میرے ایک انتہائی محترم اور عزیز دوست نے کی، اور میں نے سوچا کہ ہاں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری توجہ دلائی اس موضوع کی طرف، کیونکہ میں میری ٹو ڈو لسٹ میں یہ موضوع ابھی تک شامل نہیں تھا۔ جزاک اللہ خیر ان بھائی کا۔ تو بات کروں گا اسلام میں وراثت کے قانون پہ، انصاف، حقوق اور محروم کیے جانے کے نتائج پہ۔ اسلام میں وراثت محض ایک قانونی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور قطعی حکم ہے جو براہ راست قرآن کریم میں نازل ہوا، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کو بھی مکمل وراثتی حقوق دیتا ہے، جو قبل از اسلام اور آج بھی کچھ معاشروں میں محروم رکھے جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، پہلے تو مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں احکامات کیا ہیں وراثت کے۔ اس کے لیے کچھ آیات کا حوالہ دوں گا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا یا آپ خود بھی ریفر کریں۔ قرآن میں وراثت کے مسائل سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، خاص طور پہ سورۃ النساء، جو کہ چوتھی سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے اگر صرف لڑکیاں ہوں، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہوگا، اور اگر 1 ہو تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ اس آیت میں اولاد، خاص طور پہ بیٹیوں کے حصے کا واضح ذکر ہے، جو خواتین کو میراث میں ان کا حق عطا کرتا ہے۔ پھر سورۃ النساء کی 12ویں آیت ہے، اگلی آیت تھی کہ اور اگر مرد یا عورت کلالہ یعنی والدین اور اولاد سے محروم ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور ان سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک پرنسپل جو ہے وہ سورۃ النساء میں بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے آخر میں یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو لیکن ایک بہن ہو تو اسے آدھا ملے گا، اور اگر عورت فوت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی سارا مال لے گا۔ یہ آیات ورثہ کے حصے واضح کرتی ہیں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو کسی بھی وجہ سے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھیں تو آپ نے وراثت کے معاملات میں عدل کی پابندی پر زور دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ورثہ کو ان کا مقررہ حصہ دے دو، اور اگر کچھ باقی بچے تو وہ قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ وراثت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے، جسے ذاتی پسند یا دباؤ کے تحت نہیں بدلا جا سکتا۔ اسلام میں خواتین کے اگر ہم وراثتی حقوق پہ نظر ڈالیں تو اسلام نے عورت کو مالی طور پر خود مختار بنایا ہے۔ وہ وراثت لینے، رکھنے اور خرچ کرنے کی مکمل قانونی خود مختار حیثیت رکھتی ہے۔ خواتین کے جو مخصوص حصے ہیں، یعنی بیٹی ہو تو اگر بیٹے بھی ہوں
تو ایک بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ، اور اگر اکیلی ہو تو آدھا مال۔ ماں کو اگر ہم دیکھیں تو اولاد ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ، اور نہ ہونے کی صورت میں ایک تہائی۔ بیوی کے لیے اگر اولاد نہ ہو تو ایک چوتھائی، اور اولاد ہو تو آٹھواں حصہ۔ بہن کے لیے مخصوص حالات میں آدھا، چھٹا یا ایک تہائی تک حصہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں، حالانکہ وہ بھی نہیں دیا جاتا؟ یہ بات ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرتی ذمہ داریوں پر مبنی ہے۔ عورت پر خاندان کی مالی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ مرد پہ بہت سے اخراجات فرض ہیں، جیسے بیوی کا خرچ، اولاد کا نفقہ، والدین کا خرچ اگر ان کو ضرورت پڑے، اور دیگر رشتہ داروں کی کفالت کبھی کبھی، یعنی کہ جب بھی موقع ہو، ضرورت ہو۔ لہٰذا عورت کو جو بھی حصہ ملے وہ صرف اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو خرچ کرے یا بچائے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن اور سنت میں وراثت کے حقوق بالکل واضح ہیں، لیکن پاکستان اور کچھ دیگر مسلم معاشروں میں بھی خواتین کو مختلف چالاکیوں اور دباؤ کے ذریعے ان کے وراثتی حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ عام ہتھ کنڈے جو اپنائے جاتے ہیں وہ یہ کہ دباؤ، جذباتی بلیک میلنگ، بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وراثت بھائیوں کو بخش دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حق مانگیں گی تو خاندان ٹوٹ جائے گا یا بے عزتی ہوگی۔ پھر ثقافتی روایات کا بھی غلبہ ہے۔ دیہی، قبائلی اور جاگیردارانہ نظام میں بیٹیوں کو ورثہ دینا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، صرف بیٹوں کو ہی اصل وارث تصور کیا جاتا ہے۔ پھر جعلسازی کی جاتی ہے، قانونی چالاکیاں کی جاتی ہیں، جائیداد کے کاغذات میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، جھوٹے گواہ یا جعلی ہبہ یا گفٹ کے ذریعے بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ شادی کو وراثت کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، یعنی بیٹیوں کی شادی خاندان میں کر کے جائیداد کو محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ خاندان سے باہر نہ جائے۔ یا پھر عورتوں کے نام پہ جائیداد ہی نہ کرنا، اس کے لیے ایک جو آرگومنٹ یوز کیا جاتا ہے کہ ارے ان کو تو جہیز دے دیا تو اب ان کا کوئی حصہ نہیں۔ دینی نتائج اس کے کیا ہیں؟ اسلام میں کسی کا حق دبانا بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پر وراثت جیسے معاملات میں۔ ناحق مال کھانے کی کیا سزا ہے؟ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم میں جھلسیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10، یعنی وراثت کے قوانین بیان کرنے سے جس پہلے والی آیت۔ یہ حکم ہر اس شخص پہ لاگو ہوتا ہے جو کسی کا کمزور کا مال دبائے، چاہے وہ یتیم ہو، بہن ہو، بیوی ہو۔ پھر اللہ کی حدود سے تجاوز، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سورۃ النساء آیات 13 اور 14، یہ بھی وراثت کے احکام سے متصل آیات ہیں۔ وراثت اللہ کی مقرر کردہ حدود میں شامل، اس کی خلاف ورزی جہنم کا باعث بن سکتی ہے۔ حدیث میں ظلم کا کیا انجام بیان ہوا ہے کہ جس نے کسی کا ایک بالشت زمین بھی ناحق لی،
قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اگر زمین کے 1 انچ پر ظلم کی اتنی بڑی سزا ہے تو بہن یا ماں کی پوری جائیداد دبانا کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اس کی کیا سزا ہوگی. پھر خواتین کو اگر آپ معاشرت سے محفوظ ان سے محروم رکھیں تو اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں. غربت میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین میں. پھر خاندانی تنازعات اور مقدمے بازی بڑھتی ہے، سماجی ناانصافی جنم لیتی ہے، معاشی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ خواتین کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے؟ کچھ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس بات کا انشور کرے کہ قوانین کا نفاذ ہو، جائیداد کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. لیکن پاکستانی ریاست سے یہ توقعات رکھنا شاید غلط ہے. خاندانی سطح پہ آپ بچوں کو، خاص طور پہ بیٹوں کو اسلامی احکام سکھائیں اور بیٹوں کو اخلاقی طور پہ تیار کریں کہ وہ اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں. پھر خواتین کو بھی آپ یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ شرم نہ کریں بلکہ اپنا حق مانگیں. ایک اور فقہی مسئلہ جو مجھ سے کسی نے دریافت بھی کیا تھا کہ اگر کسی خاتون سے کو کسی دباؤ کے تحت، وہ جذباتی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دباؤ کے تحت اگر ان سے یہ کہلوا دیا جائے کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں تو کیا بعد میں وہ اپنے حصے پہ دعوے دار ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا فقہی جواب جو ہے فقہ حنفیہ کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایسا کر سکتی ہیں اگر انہوں نے برضا و رغبت اپنے حصے سے دستبرداری اختیار نہیں کی تھی تو وہ بعد میں بھی اپنا حصہ طلب کر سکتی ہیں، اور ان کو اگر ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو حصہ نہ دینے والے یقیناً اللہ کی شدید پکڑ میں آئیں گے. تو یہ ایک مختصر گفتگو تھی، لیکن بدقسمتی سے آج کل بھی بہت سے لوگ اپنے نفس، روایات اور خاص طور پہ لالچ کی پیروی کرنے میں اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اللہ سے ڈرو اور ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ تعلیم ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خواتین کو وراثت سے محروم رکھنا نہ صرف ایک قانوناً شاید جرم ہے بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی جرم ہے. جو لوگ دنیا میں اس ظلم پہ خوش ہیں، آخرت میں وہ یقیناً اللہ کے قہر کا سامنا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.